حسینیت یزیدیت درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لدین صلوات بر محمد۔ اما بعد، قرآن مجید کی بڑی معروف آیت مجیدہ ہے۔ ہر بندہ پورا قرآن پڑھے یا نہ پڑھے یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ شاعری ابرار شاعری میں عمومی طور پر کہتا ہوں کہ اس ایک قرآن کی آیت کے اندر سارے قرآن کے مفاہیم بند ہیں۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ کروں تو الف لام میم سے مراد آل محمد ہیں۔ لا ریب ہیں، بے عیب ہیں۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی نشانی کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وبالغیب یقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی تین نشانیاں ہیں مومن کی، متقی کی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، قائم کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ اور پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا علی اخبرنی علی کل دین، یا علی سارے کا سارا دین کیا ہے نا سب صاحبان کی؟ پہلے آپ نے سنے ہیں سریلے بندے، سر تو میرے اندر ہے کوئی نہیں، لہذا آل محمد کے دسترخوان سے جو پھول ملے ہیں، جو چنے ہیں میں نے، وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے جی، سب کی توجہ ہو۔ تو فرمایا کہ اخبرنی علی دین کل، سارے کا سارا دین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ کی عبادت، لوگوں کی خدمت۔ پھر ایک بندہ میرے جیسا کھڑا ہو گیا، یا علی آپ کے ماننے والے تو بہت ہیں، چاہنے والے تو بہت ہیں، آج تو ہر ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نہ کہتا ہو، کچھ چوتھے نمبر پر مانے، چاہے پہلے نمبر پر مانے، چاہے 14 میں مانے، چاہے 12 میں مانے، سارے مانتے ہیں نا۔ بھئی کوئی ایسا بندہ ہے جو دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں علی کو نہیں مانتا؟ ہر ایک کہتا ہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، میں ہی علی کو مانتا ہوں۔ ملانگ کہتا ہے میں مانتا ہوں، مولوی کہتا ہے میں مانتا ہوں، ذاکر کہتا ہے میں مانتا ہوں، غدیب کہتا ہے میں مانتا ہوں، عزادار کہتا ہے میں مانتا ہوں، جو بانی مجلس ہے وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، سارے مانتے ہیں۔ مولا ان میں اصلی ماننے والے کون ہیں؟ علی کو مانتے ہیں مگر دعویٰ ہے، دلیل بھی تو کوئی ہونی چاہیے۔ مولا نے فرمایا یاد رکھنا جو کہتا ہے نا میں علی والا ہوں، اب پوری توجہ کے ساتھ میرا خیال ہے حاصل جملہ ہو جائے گا آج کی اس محفل کا، اور وہ یہ ہے کہ جب کہا نا کہ مولا کیسے پتہ چلے گا کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے، میرے مولا فرماتے ہیں دیکھنا ہو نا کہ اصلی کون ہے علی والا، تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر دو بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے وہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، پہلی نشانی یہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کا ہاتھ بٹاتا ہے، مشکل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ دو نشانیاں ہیں علی والے کی۔ ہیں سارے علی والے مگر میں نے اصلی بتائے ہیں، تو جو ہے
اصلی علی والے. اب صلوات پڑھیں پر محمد والے. جشن غدیر ہے تو ایک تو آپ نے لکھا ہوا اشتہار میں میلاد مصطفیٰ, ٹھیک ہے نا جی. تو سرکار رسول خدا کو مخبر جانتے ہیں یا نہیں جانتے, میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. آپ کہیں گے آپ میرپور والوں کو جانتے ہیں, یہ چتر بڑی ہے تو جو ہے ٹھیک ہے جی. اگر نہیں جانتے تو جان جائیں گے. میں کیا کہنا چاہوں گا کہ پیغام دے رہا ہوں کہ میری جتنا بھی گفتگو ہو جی بسم اللہ ہار بنائیں گے. چلو تھینک یو جی. پتھر تھا نہ مارو, فل مارو. اب توجہ کیجئے گا, مخبر صادق ہے رسول اللہ, مخبر صادق جس کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے. ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں, ہمارے جتنے بھی نظریات ہیں, یہ ہمارے نبی نے ہمیں دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے کیا کہا تھا, جو ایمان بالغیب, یعنی کہ اب آغا جی آپ اس کی تصدیق کرنا, ہمارا سارے کا سارا دین غیب پر ہے. مولا صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا, کسی نے پوچھا یبن رسول اللہ یہ غیب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں, صادق آل محمد فرماتے ہیں الغیب هو الحجت, غیب ہماری حجت کا نام ہے. چھٹے امام نے حجت خدا کی طرف اشارہ کر کے حجت قائم کر دی. غیب ہماری حجت کا نام ہے. اب تو جو کرنا, مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے. عقیدے کے استحکام کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, علم کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے, معرفت کے لیے در علی و بطول کا ہونا ضروری ہے. جب تک بندہ در علی و بطول پر سجدہ نہ کرے, علم اس کا مقدر نہیں بن سکتا. میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, یاد رکھنا علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور علم کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے. مثال سے واضح کر دوں, یاد رکھیے یہ آب نوروز برستا ہے نا بابا جی, یہ ہر ایک چیز پر برستا ہے. پھولوں پر برستا ہے, ٹہنیوں پہ برستا ہے, پتوں پہ برستا ہے, پہاڑ کی بلندیوں پر برستا ہے, سمندر کی اتھا گہرائیوں پہ برستا ہے, میدانوں پہ برستا ہے, آپ کے چھتوں میں, آپ کے سین میں, ہر ایک جگہ یہ آب نوروز برستا ہے نا. مگر یہی آب نوروز دو کام کرتا ہے. اگر اس کا ایک قطرہ سمندر کی اتھا گہرائی میں کسی سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بنتا ہے, اور سیپ کے منہ میں چلا جائے تو گوہر بنتا ہے. بالکل اسی طرح علم جو ہے نا, علم پاک ظرف ہوں تو طہارت پیدا کرتا ہے, پلید ظرف ہوں تو مولوی کیا بنتا ہے جی, وہ ڈیزل مولوی بنتا ہے. وہ بھی تو کہلاتا ہے نا, اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے. وہ ایک دن ایک اخبار میں ایک خبر لگی کہ مولانا, نام اب کیا نام جی بتا دینا, فضل الرحمان, وہ ان کو نا وہ یو کے جا رہے تھے تو ان کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا, ان کو جانے نہیں دیا گیا. میں نے کہا یو کے کا آپ کا ویزا نہیں لگتا تو جنت کا کیسے لگے گا؟ یو کے والے آپ کو پسند نہیں کر رہے تو جنت والے کیسے پسند کریں گے اسی جہان کے اندر. ٹھیک ہے جی, آپ کا خاتمہ ہے. آپ جملہ مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے, اور تفصیل کوئی زیادہ نہیں, کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے, پریشان بالکل بھی نہیں ہونا. میں کہتا ہوں کہ پیغام آپ تک پہنچ جائے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی, اور وہ یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب نے آپ کو سارے کا سارا جو دین دیا ہے, یہ سارا دین غیب ہے. مثلا آپ کو کہا جی قبر ہے, آپ نے مان لیا. رسول نے کہا کہ حشر ہے, آپ نے مان لیا. رسول نے کہا جنت ہے, آپ نے مان لیا. رسول نے کہا فرشتے ہیں, آپ نے مان لیا. ہے نا تو جو رسول نے کہا جنت میں حوریں ہیں. یہاں میں بڑا لطف لیتا ہوں قبلہ, حوروں کا جب تذکرہ آتا ہے نا تو یہ ہمارے مولوی روزہ رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ حوریں ملیں گی, تراویاں پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ حوریں ملیں گی. تو جو ہے نا
نمازیں پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ یہی جنت میں حوریں ملیں گی. وہ ہمارا اظہر حسن زیدی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے، انہوں نے کہا یاد رکھو مولویوں، سارے ملنگوں کو، سارے ماتمیوں کو، سارے عزاداروں کو حوریں ملیں گی مگر مولویوں کو حرے ملیں گے. آپ کہیں گے کہ حرے کیا ہوتا ہے؟ حرے مکے ہوتے ہیں. فرشتے آجلے جانا نا لوکاں نے چنگی کوٹ چاڑنی ہے نا مولویاں. سارا گمراہی تو انہوں نے پھیلائی ہے نا. باخدا دین میں بڑا سمپل سا دین ہے ہمارا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. میں نے یہ کہا اگر اسی پر عمل کر لیا جائے نا، اسی کو دیکھ لیا جائے، باخدا بندہ گمراہ کوئی نہیں ہوتا. نماز قائم کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سارے کا سارا. اچھا یہ دین پہنچایا کس نے؟ رسول ہے. سارا دین غیب ہے. کہا فرشتے ہیں، مان لیا، تسلیم کر لیا. تو جو ہے نا عام ترین غدیر ہے نا، مجھے جملہ غدیر ہی کہنا ہے آج. سارا دین غیب ہے. قبر غیب ہے، حشر غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، حورے غیب ہیں، غلیمان غیب ہیں، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، انبیاء غیب ہیں. 4 کتابیں جو اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری غیب ہیں، مگر ہم سب کا اس پر یقین ہے کہ کیوں کہ ہمارے اس صادق نبی نے ہمیں خبر دی ہے اور ہم نے تسلیم کیا. اس کی خبر پر یقین کرنا اسلام بھی ہے، دین بھی ہے، ایمان بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین اسلام یہ ہے کہ رسول بتاتے گئے، ہم تسلیم کرتے گئے، کیونکہ ہمارے رسول مخبر صادق ہے. اور ایسا عظیم مخبر صادق ہے کہ فرعون کی چوٹی پر بلند ہو کر ایک جملہ کہتا ہے، یا ایھا الناس، اگر میں محمد کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا بالکل یقین کرے گی. کہا کیوں یقین کرو گے؟ تم تو کافر ہو بھئی، تم تو مشرک ہو. کہا نہیں، تمہارا بچپن ہم نے دیکھا، تمہاری جوانی ہم نے دیکھی، تمہارا لڑکپن ہمارے سامنے ہے، تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے. رسول کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ میرے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر آ جائے اور وہ دیکھے کہ اسے لشکر نظر نہ آئے اور وہ تصدیق کر دے کوئی لشکر نہیں آ رہا، تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ صاحب نے کہا اے ابن عبداللہ، ہم کہہ دیں گے کہ ہم اندھے ہیں، تو سچا ہے. ہم دیکھ نہیں سکتے مگر تو سچا ہے، تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے. جو نور اول ہے وہ محمد مصطفیٰ، جو کرم اول ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو بھرم اول ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو عشق اول ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو جود اول ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو حسن اول ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. جس کے لیے اللہ نے زمین کا یہ فرش، آسمان کا آشیانہ لگایا، وہ محمد مصطفیٰ ہے. اور اس سے بڑا جملہ کہہ دوں، یہ محمد جب تک آسمانوں پہ رہا احمد رہا، زمین پر آ کر محمد ہو. زمین پر آ کر محمد ہوا. اسی محمد نے سب کچھ منوایا. ہم مانگتے چلے گئے، بتاتا گیا، تسلیم کرتے چلے گئے. اسی محمد نے مقام اشیر میں کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم فلاح پا جاؤ گے. اسی محمد نے مقام اشیر پر کہا، من کنت مولا ہو. اچھا بابا سرکار جو کیمرہ مین ہے، جو سارے صاحبان ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں بابا جی کہ دیکھیے محمد بتاتے گئے، ہم تسلیم کرتے گئے. بھئی دیکھا تو کوئی نہیں نا، نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ اسماعیل کو دیکھا، نہ یوسف کو دیکھا، نہ یونس کو دیکھا، نہ کسی کو ہم نے دیکھا، نہ قریب میں دیکھا، نہ دور سے دیکھا، نہ گھر میں دیکھا، نہ گھر کے باہر دیکھا، نہ صحن میں دیکھا، نہ ہمسائے میں دیکھا، نہ میدان میں دیکھا، نہ چھت پہ دیکھا، نہ آسمان پہ، نہ زمین پر، کہیں بھی ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا. مانا ہے تو محمد مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے. اسی محمد نے جس نے بتا کر ساری دنیا سے دین بھی لیا، ایمان بھی لیا، اسلام بھی لیا، قرآن بھی دیا. اسی محمد نے توجہ کرنا، سنی شیعہ سب صاحبان کے لیے پیغام دے رہا ہوں. اسی محمد مصطفیٰ نے، احمد مجتبیٰ نے، ختم رسل نے، دالائے سبل نے، مولا کل نے، علت غائی ممکنات نے، فخر موجودات نے، جو طہا بھی ہے، جو یاسین بھی ہے، جو مزمل بھی ہے، جو مدثر بھی ہے، اسی محمد نے مقام خم غدیر پر
پلانوں کا منبر بنایا۔ آج میں اپنے جملوں میں کہا کرتا ہوں اللہ اور رسول کے پلان کے مطابق پلانوں کا منبر بنایا گیا۔ غدیر منا رہے ہیں نا، پھر جس طرح غدیر سننے کا حق ہے اس طرح سننا۔ پلانوں کا منبر بنا، رسول بلند ہوئے۔ اچھا یہ جو خطبہ تھا نا، یہ پہلے آپ نے مسجد جو کعبہ کے اندر کعبہ میں کھڑے ہو کر حجر اسود کو گواہ بنا کر خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ پھر ریپیٹ کیا اس مقام پر۔ کیا کہا تھا؟ یاد رکھو ایھا الناس، دیوار کے ساتھ لگ کر سونا منع ہے۔ تو جو ہے نا جی، میں نہیں تو حاضر کوئی خطاب کرنا ہے۔ سونا منع ہے، ٹھیک ہے جی، ہے نا شاہ جی؟ جتنے بھی سید بادشاہ ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے بھی مولائی ہیں، سب کو پہلے تو جشن غدیر مبارک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی جی بسم اللہ۔ اب توجہ کیجئے گا جملے پر۔ پلانوں کا منبر بنا، رسول بلند ہوئے، اور بلند ہو کر کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یاد رکھو کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر۔ توجہ، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر، بادشاہ کو گدا پر، گدا کو امیر پر۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، مگر ہاں جو تقوی میں بلند ہے۔ فضیلت اس کی ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ بلند وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ بلند وہ ہے جو علم میں بلند ہے۔ بلند وہ ہے جو حلم میں بلند ہے۔ بلند وہ ہے جو شجاعت میں بلند ہے۔ بلند وہ ہے جو سخا میں بلند ہے۔ بلند وہ ہے جو امانت و دیانت میں بلند ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، این علیہ، میرا علی کہاں؟ اب میرے مولا آ گئے، علی کو اپنے ساتھ بلند کیا، اپنے ساتھ کھڑا کیا منبر پر۔ منبر پر کھڑا کرنے کے بعد علی کا قبلہ، آقا جی ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہاتھ نہیں بلند کیا ہوگا، علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا۔ اور یاد رکھنا غدیر ہے کیا؟ غدیر کا بانی ہے خدا۔ غدیر غدیر کے بانی کو خدا کہتے ہیں، اور غدیر کے خطیب کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور غدیر کے عنوان کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور جن معنوں میں میں محمد مولا ہوں انہی معنوں میں یہ علی مولا ہے، انہی معنوں میں علی مولا۔ اور توجہ کیجئے گا، اب کہا کیا کہ میں مولا ہوں، مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، جن معنوں میں میں مولا ہوں انہی معنوں میں علی مولا ہے۔ اور دنیا والوں، میرے مولا کو دنیا کے لوگوں سے نہ ملاؤ، علی آدم سے بھی اعلیٰ۔ اب کہیں گے کہ قبلہ یہاں منبر پر بیٹھ کر دعویٰ اتنا بڑا کر دیا، دلیل ہے؟ تو میں دلیل تو یہی دوں گا نا کہ رسول نے کہا ہے جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر میرا رسول آدم کا مولا ہے، اگر میرا رسول آدم کا مولا ہے تو علی آدم کا مولا، میرا رسول شیس کا مولا ہے تو علی شیس کا مولا، میرا رسول نوح کا مولا ہے تو علی نوح کا مولا، میرا رسول ابراہیم کا مولا ہے تو علی ابراہیم کا مولا، میرا رسول اگر یوسف کا مولا ہے تو علی یوسف کا مولا، جس کا مولا ہے میرا محمد اسی کا مولا ہے علی ابن۔ کہا کیا تھا؟ کوئی بلند نہیں مگر تقویٰ۔ پتا چلا جو سب سے بلند تھا، ہائے ہائے اسے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا
دیکھ لو، جو دیکھ سکتے ہو دیکھ لو، یہ ہے علی۔ شاہ جی ہے تو جو یہ ہے علی، اور جو سن سکتے ہو سنو، یہ ہے علی۔ اور میں نے کہا بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ بہت ساری چیزیں غیب ہوتی ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر، مگر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر توجہ کیجئے گا، ایک جملہ امام زمانہ کا آ گیا ہے، ہدیۃً تحفۃً، آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ سن لینا امام زمانہ، وقت کے امام کا تذکرہ نہ ہو تو محفل ہی نہیں ہوتی، کہ ہمارا امام، ہمارے زمانے کا امام، امام زمان علیہ السلام، صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آنکھوں میں بینائی ہے، نظر نہیں آتی۔ کانوں میں سننے کی قوت ہے مگر نظر نہیں آتی۔ زبان میں قوت گویائی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ دل میں دھڑکن ہے مگر نظر نہیں آتی۔ دماغ میں عقل ہے مگر نظر تو جو ہے نا بھئی، دماغ میں عقل ہے نظر نہیں آتی، بہت ساروں کی تو بالکل نظر نہیں آتی۔ مولوی اسماعیل کا جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، عقل ہے تو جو ہے، عقل ہے تو شیعہ ہے، نہیں ہے تو جانے یا علی ہے۔ بڑا پیارا جملہ تھا مگر میں کہا گیا یہاں پر دانستہ طور پر۔ نسیم امروئی کہتا ہے، بس آخری جملہ، نسیم امروئی کہتا ہے فَمُن کرو تو جو ہے نا، بابا جی کالے کپڑے پہنے آپ نے، جملہ سنیں، فَمُن کرو، اور آپ کو نہیں کہہ رہا، باخدا آپ کو نہیں کہہ رہا، اور من کرو، نسیم ایاں بھی ہے نہاں بھی ہے، اور پھول کی شمیم ایاں بھی ہے نہاں بھی ہے۔ اب مجھے ترجمہ تو نہیں کرنا پڑے گا ایاں اور نہاں کا۔ ایاں کہتے ہیں جو ظاہر ہو، نہاں اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، شمیم کہتے ہیں پھول کو، ہر پھول کی شمیم ایاں بھی ہے۔ ایاں سے مراد خوشبو آ رہی ہے، نہاں سے مراد نظر نہیں آتی۔ ہر پھول کی شمیم ایاں بھی ہے نہاں بھی ہے۔ پھر کہتے ہیں حجت کی ایک جیم، حجت کی ایک جیم ایاں بھی ہے نہاں بھی ہے، خود خالق کریم، توجہ کیجئے گا، خود خالق کریم ایاں بھی ہے نہاں بھی ہے۔ آج جو کہتے ہو حجت خدا نہیں، کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں۔